جو اگر آپ بیچتے ہیں تو امریکہ میں جائیداد ملتے ہیں. یہ کس منہ سے کرپشن پہ بات کر رہا ہے وزیر اعظم؟ یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ جو خاتون اول کا کرپشن ہے ہم ملک اور قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں اپنے پیون لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے. جھوٹ کہنے بند کرو. ہم ان کو کیا بتائیں؟ ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اب یہ جھوٹ نہیں چلیں گے. اب عوام آپ کو پہچان چکے ہیں. عوام جانتے ہیں کہ عمران منافق ہے، عمران دھوکہ باز ہے، عمران جھوٹا ہے. عمران نے تبدیلی نہیں، تباہی کا بندوبست کیا ہے. اور اب جب وہ اپنا شکست دیکھ رہا ہے، مدینہ کا ریاست کا کارڈ استعمال نہیں چل رہا، کرپشن کا رات پہ لوگ تنگ آ چکے، بیرون ملک کا سازش پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خود جو فورن فنڈنگ کیس میں سزا یافتہ ہے وہ دوسرے کے بارے میں فورن ایجنٹ ہونے کے الزام کیسے لگاتے ہیں. تو اب وہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ کھیل رہا ہے. ایک تو صرف وزیر اعظم بنا تھا کہ وہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، اور اگر 3 سال بعد آپ کی محنت اور جد و جہد کے بعد سلیکٹرز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے عہدے کے لیے سلیکشن کریں، تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور ملک کے عوام اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا تو جو جد و جہد ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا قانونی اور آئینی دائرہ میں رہ کے کام کریں. اور عمران آئین کا خلاف ورزی کرتا ہے، عمران جمہوریت کا خلاف ورزی کرتا ہے. یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا چلے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایک ماڈرن ریاست کی طرح قانون کی بالادستی ہو. عمران چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے ہی نہیں، ہر ادارہ وہ اپنا ٹائیگر فورس کی طرح کام کرے. اس ملک کا کوئی ادارہ نہ میرا ہے نہ عمران کا ہے، پورا پاکستان کا ہے. اور ہم کسی ادارہ کو کسی ایک شخص کے لیے متنازع نہیں ہونے دیں گے. مگر اس کا یہ پورا کوشش رہا ہے اور آج تک کوشش ہے کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا قدس ہے، وہ غیر جانبدار نہیں، وہ نیوٹرل نہیں، وہ عمران کی ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. عمران یہ چاہتا ہے کہ چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ ہمارا افواج ہو، چاہے وہ ہمارا پولیس ہو، یہ قومی ادارے ہیں. ہر پاکستانی ان ادارے کو اپناتے ہیں. کسی ایک شخص کا ادارہ نہیں ہے، مگر عمران کا سازش ہے، عمران کا کوشش ہے کہ ان ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنائے. میرا آپ سے وعدہ ہے، پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے
ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ادارے کو متنازع بنائے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمارا ادارے کے متنازع بنائے گئے تھے، اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے الیکشن صاف و شفاف بھی ہوں گے اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، جلسہ میں آ کے دھمکیاں تو دیتا ہے، مگر اصل میں بزدل ہے، بزدل ہے۔ خود جو دوسروں کو جانور کہتا ہے، اصل میں وہ جانور ہے، وہ جنگل کا قانون چاہتا ہے۔ ہم آپ کو جنگل کا قانون کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کبھی جب کوئی ہمارا منشور کا حصہ پہ، ہمارا منشور پہ وہ اختلافات نہیں کر سکتا، میرا آرگیومنٹ کا جواب نہیں دے سکتا، ہمارا سچ کا جواب نہیں دے سکتا، تو آج تک وہ صرف ایک میرا بات کو پکڑ کے وزیر اعظم پاکستان تنقید کرتے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرپٹ ہوں۔ بہت کوشش کیا، یہاں تک کہ ISI کو استعمال کیا کہ میرا ناشتہ کا اور دھوبی کا بل کا تحقیقات کیا جائے۔ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ ہم کرپٹ ہے، تو کہتا کیا ہے کہ اردو اس کا کمزور ہے۔ ایک تو ہاں اردو کمزور تو ہے میرا، لیکن میرا اردو تو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے، آپ کا تو 70 سال میں آپ کو اردو نہیں آیا۔ اور مجھے اردو سکھانے سے پہلے آپ کے 3 بچے ہیں، تینوں کو اردو سکھا دو اور جان لو، سمجھ لو کہ ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اپنے قومی زبان کا عزت بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور بہتر بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ یہ دھرتی، یہ قوم جہاں اردو بولنے والے کا قوم ہے، اتنا ہی پشتو بولنے والوں کا قوم ہے۔ یہ پاکستان میں جتنے بھی زبان بولے جاتے ہیں، یہ ہر زبان کا پاکستان ہے۔ یہ سندھی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ سرائکی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ بلوچی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ تو پنجابی اور پوٹوہاری بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، وہ زبان جو وہ گلگت بلتستان میں بولتے ہیں ان کا بھی پاکستان ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے بچوں کو نہ صرف تعلیم کے تھرو، تعلیمی ادارے کے تھرو اردو سکھائیں گے، انگریزی سکھائیں گے، ان کا اپنا مادری زبان بھی سکھائیں گے۔ ہم نے تو ہمیشہ خدمت کیا ہے، تو نے صرف گالی دیا ہے۔ ہم تو سیاست کرتے رہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ہمارا جماعت کا کب سے سیاسی اختلافات ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی برا لفظ، کوئی گالی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ خود تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا، خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول، اور دوسروں کو ڈیزل کہہ رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم ڈیزل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ کا مہنگا ترین ڈیزل تو عمران کا دور میں ملا ہے،
یا واہ بھائی واہ. بوٹ پالش کا الزام عمران, آپ سب کو یاد ہے نا؟ ہمیں یاد ہے ذرا کہ جب حمید گل اس کا ناپی تبدیل کرتا رہا, تب سے ہمیں یاد ہے. جب یہ پاشا کا کھلونا بنا, تب سے ہمیں یاد ہے. آج جو سب کچھ آپ کر رہے تھے, یہ ملک, یہ عوام آپ کو پہچانتے ہیں, اور آج بھی آپ کا کوشش یہی ہے. بوٹ پالش آپ نے ختم کر لیا ہے, تو آپ بوٹوں کو چاٹنے پہ اتر آئے ہیں. خود بوٹ کو ایسے پکڑے ہیں, ایسے پکڑے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسے نہیں کیا, اور آج تک آپ کا کوئی جمہوری کوشش نہیں ہے. آج تک آپ کا بوٹ پالش کرنے والا کوشش ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بوٹ پالش ختم ہو چکا ہے. اب یہ اس کا کام میں نہیں آئے گا. یہ جو دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے, خود آپ کی پیٹھ پیچھے بھیک مانگ رہا ہے. پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا, اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے. کہتا ہے کہ بس ایسا کرے, OIC تک میرا اتحادیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا اعلان کرے. اب کہہ رہا ہے کہ میرا جلسہ تک, 27 میرا جلسہ ہے, بس میرا جلسہ تک اجازت کرے. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ عوام, یہ ملک ہر اس پاکستانی کو سلام دے گا, ہر اس شہری کو سلوٹ کرے گا جو آپ کے خلاف اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے. جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, وہ پارا چنار کا ہیرو بن جاتا ہے. جو وقت کا فرعون کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. جو وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں, ہم تو ان کو ہیرو مانتے ہیں. تاریخ ریکارڈ کرے گا, تاریخ رقم کرے گا کہ اس وقت جب آپ کے خلاف جمہوری عدم اعتماد لے کر آیا, تو اس وقت کون اس عوام کے ساتھ کھڑا تھا اور کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا. تاریخ یاد رکھے گا کہ کون مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کے ساتھ کھڑے تھے, کون کشمیر پہ سودا کرنے والے کے ساتھ کھڑے تھے, کون دہشت گردوں کے سامنے جھکنے والے کے ساتھ کھڑے تھے, اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے. یہ تو کہتا ہے کہ جو میرے خلاف ووٹ دے گا, وہ تو شادی کے فنکشن پہ بھی نہیں جا سکیں گے, ان کے تو بچے یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم تو جاتے ہیں شادی کے فنکشنز میں, آپ نہیں جا سکتے ہو. عوام آپ کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. خود اپنے بچے کو باہر اس لیے پڑھا رہے ہو کہ یہاں آئے پارا چنار کا اسکول میں آ کے, پارا چنار کے اسکول میں اپنے بچے کو ذرا شامل کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بچے, یہاں کے عوام آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا ہے. خان صاحب, آپ کا تو نیپی اپوزیشن میں بھی چینج ہوتا تھا, وزیر اعظم بنتے ہوئے آپ کا نیپی چینج کروایا جاتا تھا. اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اپوزیشن
پوزیشن کیا ہے. اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نیب کیا ہے. اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جب سہولت کار موجود نہیں تو آپ کا حشر جو یہ قوم کرے گا، جو یہ عوام کرے گا، تاریخ یاد رکھیں گے. ساتھیوں، آپ کو سلام ہو، آپ کا ہمت کو سلام ہو، آپ کا حوصلہ کا سلام ہو. آپ نے عمران کو اتنا پریشان کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت جمہوریت کی ہوگی. ہم مل کے الیکٹورل ریفارمز کریں گے، مل کے صاف و شفاف الیکشنز کا بندوبست کریں گے، اور پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. اور جب میں واپس آتا ہوں تو اپنے لیے ووٹ مانگوں گا، اور قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 9 مکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگوں گا. مجھے علم ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ یہاں میڈیکل کالج بنے، اور ضیاء الحق نے آپ کا میڈیکل کالج چھین کے کہیں اور بنایا تھا. اب تیسرا نسل کا وعدہ ہے، میں نے آنا ہے اور میں نے پارا چنار میں میڈیکل کالج، قائد عوام میڈیکل کالج بنانا ہے. اگر میرے بڑوں نے ایک نہیں 2 کالجز آپ کو دیا ہے تو تیسرا کالج انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے بنائیں گے. اگر صدر زرداری نے اس صوبہ کو شناخت دیا، پختونخوا کا نام دیا، 18ویں ترمیم کر کے NFC ایوارڈ کر کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا، اپنا سرزمین کا مالک بنایا، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس خواب کو بھی حقیقت میں تبدیل کریں گے. اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ کیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وعدہ پہ پورا اتری، صدر زرداری نے آپ کو بے نظیر کارڈ دیا، تو یہ ظالم آج بے نظیر کارڈ بھی چھین رہا ہے. غریب ترین عورتوں سے بے نظیر کارڈ چھیننے والا کا میں حساب لوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہی بے نظیر کارڈ واپس لے کر آؤں گا. ہمارے بہت سے خواہشات ہیں کہ جو وعدے قائد عوام اور شہید بی بی نے آپ سے کیے، ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے، یہ دھاندلی، اس کو صرف دھاندلی آتا ہے. چاہے وہ آپ کا جنرل الیکشنز ہو تو دھاندلی، آپ کو جو بھی لوکل باڈی الیکشنز جاری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقہ سے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدم اعتماد تو وہ ہار چکے ہیں. وہاں بھی ایک ہی راستہ ہے، دھاندلی. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو پختونخوا کی لوکل باڈی الیکشنز میں آپ نے ان کو دھاندلی کی اجازت نہیں دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس کو ہم عدم اعتماد میں بھی دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی وہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا، یہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا. جیت آپ کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی. آپ قائد عوام کے ساتھ، بی بی کے ساتھ آپ نے نبھایا ہے،
پہلی بار میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا پیغام گھر گھر پہنچائے، میرا بزرگوں کو پہنچائے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہنوں کو پہنچائے، میرے بھائیوں میرے نوجوانوں کو پہنچائے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، بی بی کا وعدہ نبھانا ہے۔ جیے بھٹو! خان کی سیاست گالی اور جادو پر مبنی ہے، ایک کھلاڑی کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارا چنار میں جلسے سے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری میٹنگ میں جو ایک کور کمیٹی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم نے اس میں اپنے دل کی باتیں سب کے سامنے رکھی اور سب نے وزیر اعظم کی باتوں کی تائید کی۔ وزیر اعظم اپنا ٹرمپ کارڈ جو انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا وہ جلد عوام کے سامنے لائیں گے، اور نیندیں اڑ جانی ان لوگوں کی جو خرید و فروخت میں اس وقت ملوث پائے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل کرنے جا رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی جلسے سے ہے۔ کراچی کا جلسہ ریکارڈ بریکنگ جلسہ تھا، اس کو لاہور میں مینار پاکستان پہ اس کا ریکارڈ بریک کیا گیا، اور مینار پاکستان کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ٹھہرا، اور یہ جلسہ مینار پاکستان کے جلسے کو کراس کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ لوگ جو ایبسکانڈر ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، ناظم جوکیو کے قتل میں یہاں سے دبئی بھاگے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تو انہیں وارم ویلکم کرنے کے لیے میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ وہ ایک ایبسکانڈر کو، ایک مفرور کو جو ایک گھناؤنے قتل میں ملوث ہے، ایئرپورٹ آتے ساتھ ہی اریسٹ کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ جب عدالتیں بلاتی ہیں تو یہ بیمار ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور جب ضمیر فروشی کا معاملہ آتا ہے تو یہ ملک کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قانون کے مطابق آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے، ہم آل دا وے جائیں گے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ گورنر صاحب نے جو بات کی ہے ناظم جوکیو والے قتل کی، تو کچھ میڈیا رپورٹس، خط بڑا اچھا ہوا گورنر صاحب نے لکھ دیا، ہمیں پتہ چلا۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ شاید پاکستان پہنچ گیا ہے، جام کریم جو ایم این اے ہے۔ میں تو ڈائریکٹلی آئی جی سندھ سے مخاطب ہوں۔ آئی جی سندھ صاحب، میرے خیال میں سندھ کی تاریخ میں کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں آپ سے جلدی سونے والا آئی جی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ انصاف کے رہنما میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد۔